السلام علیکم ویورز، کیا حال چال آپ لوگوں کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی ٹائم بعد جو ہے وہ تھوڑے دن ہو گئے، مجھے تھوڑے مصروفیات تھی، اس وجہ سے میں اب کر ہی نہیں پائی ریکارڈنگ۔ تو اب میں اب آگے جو ہے پارٹ 4 ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں۔ یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ برتن کچن میں رکھ کر آیا تو میڈم پھر سے بھاگنے کے چکروں میں تھیں۔ کہاں اسے بیڈ پر بٹھاتے گھورا تھا وہ روم میں۔ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ تو آپ کا وہاں ڈر نہیں لگے گا؟ وہ سر جھکا گئی۔ یہیں سو جائیں، مجھے کام کرنا ہے، صوفے پر کر لوں گا۔ لیکن وہ ابھی کچھ کہتی اس کی گھوڑی پر چپ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ الماری میں سے کوئی بوتل نکال لایا۔ پہلے تو روز نے دھیان نہیں دیا، لیکن اچانک سر گھما کے دیکھا تو چہرہ فک ہو گیا۔ آپ شراب پیتے ہیں؟ اس کی آواز پر غازی نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں پہ ارتکاز بوتل کو دیکھنے وہ حیران ہوا، پھر سمجھ آنے پر شرارت سے مسکرایا۔ وہ جسے شراب سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایپل جوس تھا، لیکن بوتل ایسی تھی کہ کوئی بھی شراب ہی سمجھتا۔ یہ احمر کے کارنامے تھے، وہی لندن سے اس کے لیے لایا تھا۔ پہلے تو وہ بھی احمر کے ہاتھ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر اس کی شرارت سمجھتا اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ اس کے لیے اسپیشل پیکنگ کروا کے لایا تھا، وہ تو بچ گیا۔ لیکن اس کی یہ معصوم بیوی پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ ہاں پیتا ہوں، بس کبھی کبھی، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو ایسا خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس نے جیسے ہی گلاس منہ سے لگایا، کسی نے اس کے ہاتھ سے گلاس کھینچ لیا۔ غازی نے اس کی ہمت پر آبرو اچکاتے داد دی، لیکن بظاہر غصے سے بولا، یہ کیا کیا؟ ہمت تو کر لی تھی، لیکن اب اسے غصے میں دیکھ کر سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مت پئیں، التجا کی تھی۔ کیوں نہ پیوں؟ قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ نشہ، سکون، جٹائی سے کہا گیا۔ یہ حرام ہے، سہم کر کہا تھا۔ تو حلال نشہ کر لوں؟ حلال نشہ؟ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ ایسا کوئی نشہ نہیں ہے، نہ آپ کی قربت کا نشہ۔ لہجہ پل میں بدلا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی بیڈ پر گر گئی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس پر جھک آیا۔ پیچھے ہوں؟ وہ بیڈ پر پیچھے کو سرکی تھی، لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ اس کے دونوں بازوؤں کو بیڈ سے پن کے اس پر جھک گیا۔ آنکھیں زور سے بند کرتے کانپتے ہونٹ کاٹے تھے۔ اس سے تو بن پیے ہی بہک جاؤں۔ انگوٹھوں سے ہونٹوں کو سہلایا کر تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سہم کر پوچھا تھا۔ حلال نشہ کہتے ہی جھک کر اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا تھا۔ بازو چھوڑتے ایک ہاتھ بالوں میں الجھایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے کمر کو تھاما تھا۔ وہ اچانک حملے پر ساخت رہ گئی، لیکن سانسیں بند ہونے پر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ مدہوش سا ہوتا اس کے لبوں پر قابض تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانس پیتے اس کے لمس میں شدت آئی تھی، اور روز کو لگا کہ بس اس کا سانس بند ہو گیا۔ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارے تھے۔ سانس بند ہونے کی خوف سے آنسو گال پر لڑک گئے۔ اس کی مزاحمت کم ہونے پر نرمی سے اس کے ہونٹ آزاد کیے تھے۔ وہ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ گہری سانسیں بھرنے لگی۔ اسے لگا تھا شاید وہ آج اس کی سانسیں سچ میں بند کر دینے کے در پہ تھا۔ وہ مبہوت سا ہوتا اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ گہری سانسیں بھرتی وجود پسینے سے تر تھا۔ وہ پھر سے جھکا اور اس کی گردن پر شدت سے لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی، اور وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی گردن میں منہ دیے گہری سانسیں بھری تھیں۔ غازہ اتھل پتھل سانسوں سے وہ بس یہی بول سکی۔ ہونٹوں نے گردن سے تھوڑی تک سفر کیا تھا۔ غازی کی جان اس کے کان کے قریب گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ اس کے لمس سے بے چین دل کو سکون ملا تھا، یوں جیسے تپتی دھوپ میں بارش۔ کان کی لو کو ہونٹوں میں دبا کر کاٹا تھا۔ وہ سسک رہی تھی۔ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھوں پر لرزتی پلکیں، گلابی دہکتے گال، تیکھی ناک میں ہیرے کی چھوٹی سی نت چمک رہی تھی۔ ہلکے سے نیمو گلابی ہونٹ اور گردن پر چمکتا سیاہ تل۔ وہ اس کی قربت کے رنگوں میں نہائی، اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ وہ بلا شبہ حسن کا شاہکار تھی۔ کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی، کسی کو بھی بہکا سکتی تھی۔ گہری سانس بھرتی اس کا ضبط آزمانے پر تلی تھی۔ جذبات نے سرد سے کروٹ لی تھی، آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ جھکتے اس کی آنکھوں پہ لمس چھوڑا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چومتے ہوا۔ کہیں سے بھی وہیں کھڑوس غازی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے جھکتے اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا، لیکن اس بار لمس میں نرمی تھی۔
اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کروٹ بدلی تھی، اب کی بار اس کے سینے پر پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتا ہوا مدہوش ہوا تھا۔ وہ بے بس اس کی گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی کہ مقابل کو شاید اس پر رحم آ ہی گیا، اس لیے نرمی سے اس کے ہونٹ آزاد کیے تھے۔ جب اسے لگا کہ وہ جذبات کی روح بہہ رہا ہے، جب باہوں میں پڑا وجود بھی اسے جھیلنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کی پیشانی پر شدت سے بوسہ دیتا اس میں خود میں بھیج گیا۔ وہ گہری سانس بھرتی کانپتے وجود کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ سانس نارمل ہوئی تو وہ اپنی سچویشن سمجھتے ہوئے شرم سے دھوری ہوئی، اس لیے مزاحمت کی کہ غازی نے نرمی سے اسے آزاد کیا۔ وہ رخ موڑ گئی جب وہ بیڈ سے اٹھا تھا، اسے لگا کہ وہ چلا گیا، اس لیے شکر کی سانس لی۔ غازی نے اسے آزاد کرتے اپنی شرٹ اتار کر صرف سر پر پھینکی تھی۔ ابھی روز نے صحیح سے سانس خارج بھی نہیں کی تھی کہ مقابل نے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کئی ڈالی کی طرح اس کے سینے پر آ گری۔ اسے شرٹ لیس کہتے ہیں، سہم کر حلق تر گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کے بالوں کو نرمی سے اپنی مٹھی پر لیتے چہرہ سامنے کیا تھا، نرمی سے جھک کر پھر سے اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے سخت ہونٹوں کی گرفت میں لیا تھا۔ وہ یکدم اس کے کندھوں کو تھام گئی تھی۔ جب اسے لگا کہ اب ضبط کرنا مشکل ہے تو آہستہ سے پیچھے ہوا تھا، انگلی سے اس کے گیلے لبوں کو صاف کیا تھا۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی چہرہ موڑ گئی، اس کا شکوہ سمجھتا وہ گہرا مسکرایا تھا، جھک کر اس کا سر چوما تھا، اس کا سر سینے پر رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سو جاؤ ریڈ روز، ورنہ اپنا نقصان کرواؤ گی۔ وہ مزاحمت کرتی بھاری گمبھیر سرگوشی پر ساخت ہو گئی اور خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نڈھال اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ غازی نے اس کا سونے یقین کرتے سر جھکا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی اور اس کی معصومیت۔ وہ مسکرایا، وہ اپنی معصومیت اور خوبصورتی سے اس کو دیوانہ کر گئی تھی، 2 ہی ہفتوں میں اس کے دل پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا، ایسی کوئی لڑکی نہیں جو شہنشاہ غازی کو پگھلا سکے، اور اب وہ پگھل رہا تھا، بلکہ پگھل چکا تھا موم کی طرح۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا، اس کے گرد حصار مضبوط کرتے وہ آنکھیں موند گیا۔ اب تو سکون اس کی باہوں میں تھا، پھر نیند کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی، رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ جرگے سے لوٹ آئی تھی، لیکن معتصم اس کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ جانے کہاں رہ گئے۔ فون بھی بند جا رہا تھا، بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ بی بی بیٹھ جائیں، کب تک ایسے چکر لگاتی رہیں گی؟ شاہ سائیں آ جائیں گے۔ رحمت خالہ سے رہا نہ گیا تو بول اٹھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایسے لگاتار چکر کاٹ رہی تھی، اب تو ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھیں۔ خالہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، رات بھی گہری ہو گئی ہے اور شاہ ابھی تک نہیں لوٹے، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا، اور تو ساحر کا فون بھی آف ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے خالہ، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ لاکھ کوشش کے باوجود اس کا لہجہ بھیگ گیا، آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ بی بی پہلے تو آپ یہاں بیٹھیں، کیا ہو گیا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ضرور کسی کام میں پھنس گئے ہوں گے۔ کنیزہ نے اسے زبردستی پکڑ کر بٹھایا۔ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ کیسے پریشان نہ ہوں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نیزا، پتہ نہیں، مجھے بہت سے خیال آ رہے دل میں۔ اسی وقت باہر گاڑی کی آواز آئی تھی، وہ ننگے پاؤں باہر بھاگی تھی۔ گاڑی سے ساحر اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی نکلی تھی۔ اینا نے بے چینی سے امیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ ساحر پر نظر پڑتے اس کی چیخ نکلی تھی، ساحر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ خون! ساحر کی شرٹ پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، سر پر پٹی بندھی تھی۔ ساحر صرف اینا کا باڈی گارڈ ہی نہیں، اس کے لیے چھوٹے بھائی جیسا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ کنیزہ انہیں اندر لے جائیں۔ ساحر نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جو سہمی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، پھر سر ہلاتی اس لڑکی کو روم میں لے گئی۔ ساحر کچھ بتاؤ گے، کیا ہے یہ سب؟ تم اتنے زخمی کیسے ہوئے، اور یہ لڑکی کون ہے؟ تم تو شاہ کے ساتھ گئے تھے۔ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ ساحر شاہ تمہارے ساتھ تھے تو مطلب شاہر سا ٹھیک ہے؟ کسی انہونی کے خوف سے اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا، لہجہ لڑکھڑا گیا۔ بولو نا ساحر۔ بی بی وہ کیا ساحر؟ بی بی شاہ سائیں کو گولی لگی ہے۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گئی، اگر نیزا نہ سنبھالتی تو وہ اب تک گر چکی تھی۔ اینا بی بی میم سب اس کی طرف بڑھے تھے، بی بی سنبھالیں خود کو، گولی! اس نے بے یقینی سے ساحر کو دیکھا۔
اس کے سر ہلانے پر وہ ہارے ہوئے جواری کے مانند صوفے پر گر گئی۔ ساحر نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں جتنے رشتوں کو کھو چکی تھی، اب وہ کسی بھی رشتے پر ذرا سی آنچ پر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ساحر شاہ کو ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ جی بی بی شاہ سائیں ٹھیک ہیں، گولی کندھے پر لگی تھی اس لیے ہاسپٹل جانا پڑا۔ سائیں کسی طور پر وہاں رکنے کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے تھوڑی دیر منت کر کے انہیں رک گئے۔ وہ آپ کے لیے بہت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میں کہہ رہی تھی نا خالہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اب دیکھیں کیا ہوا۔ اگر شاہ کو کچھ ہو گیا تو۔ وہ ہچکیوں سے روتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ سب خادماؤں نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کبھی بھی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت نڈر تھی، مشکل سے مشکل وقت بھی وہ ایسے نہیں روتی تھی۔ اور آج؟ بی بی پلیز سنبھالیے خود کو، سائیں آنے والے ہیں اور آپ کو ایسے دیکھیں گے تو انہیں اور تکلیف ہوگی، ویسے بھی سائیں ٹھیک ہیں۔ اور لیجیے، آ گئے آپ کے شاہ۔ گاڑی کے ہارن پر ساحر نے ابھی ہی کہا تھا کہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ باہر بھاگی تھی۔ وہ کسی کے سہارے سے گاڑی سے نکل رہا تھا۔ ماتھے اور ناک پر پٹی تھی، دائیں کندھے پر بھی بینڈیج تھی جو شرٹ سے باہر تک آ رہی تھی۔ بازو کو سہارے سے اٹکایا ہوا تھا اور پوری شرٹ خون سے تر تھی۔ شاہ! بھیگی آواز پر مرتسم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بکھرا ہولیا دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ سرخ بھیگی آنکھوں سے ننگے پاؤں اس کی طرف آ رہی تھی۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ مرتسم نے بے اختیار اس کے گرد بازو باندھے تھے۔ ملازم سر جھکائے وہاں جا چکے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی شاہ، آپ بہت برے ہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہچکیوں سے روتی وہ اسے گہرے غم میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں جانم، نرمی سے اس سے خود سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دوسرا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ادھر آئیں، مجھ سے زیادہ بری تو آپ کی حالت ہے، دیکھیں تو اتنی پیاری آنکھوں کا کیا حشر کر لیا ہے آپ نے۔ وہ خفگی سے اسے بولتا صوفے پر ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ سائیں، یہ سب کیا ہو گیا؟ خادماؤں کو جانے کا اشارہ کرتی رحمت خالہ فکر مندی سے آگے بڑھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا خالہ، میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹی سی چوٹ لگی ہے۔ نیتا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے اینا کو پلایا تھا۔ لیکن دیکھیں آپ کی بیوی اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ مرتسم نے تعصب سے اسے دیکھا تھا جو بھیگے گال رگڑتی انہیں سرخ کر گئی تھی۔ ہوں، اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اور نرمی سے آنسو صاف کیے تھے۔ خالہ آپ پلیز شاہ اور ساحر کے لیے گرم دودھ لے آئیں۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ بچی کہاں ہے؟ مرتسم نے ساحر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اوپر روم میں ساحر سے پہلے اینا بولی تھی۔ لیکن شاہ وہ ہے کون؟ اور آپ لوگوں کی حالت ہوئی کیسے؟ ہم لوگ گاؤں سے آگے کچھ کام کے لیے گئے تھے، وہیں پر ہمیں یہ لڑکی ملی۔ لڑکی بہت کم عمر ہے، بچپن میں ہی نکاح کر دیا تھا اس کا، لیکن اس کے من کو ایک حادثے میں چل بسا اور لڑکے کے گھر والے اسے بھی زندہ دفنانے والے تھے کیونکہ یہ بیوہ ہو چکی ہے اور اس لیے اس کا جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ وہاں کی رسم ہے۔ جب ہم نے مخالفت کی تو ان کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا، لیکن ہمارے لوگ ان پر بھاری پڑ گئے اور لڑکی کو لے آئے۔ ہم نے ہمارا پیچھا کیا، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گولی کا نشانہ بنا لیا تھا۔ گاڑی ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے زیادہ چوٹیں لگیں۔ کس قسم کے جاہل لوگ ہیں؟ مرتسم چپ ہوا تو اینا نے حیرانی اور غصے کے ملے تاثرات سے کہا تھا، ایسے لوگوں کو تو اتنا مارنا چاہیے کہ ان کی نانی یاد آ جائے۔ یہ لوگ عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر لڑکی کی جگہ لڑکی مر جاتی تب تو کچھ بھی نہیں ہوتا یقیناً۔ ساحر اور مرتسم نے سر ہلایا تھا۔ سائیں یہ دودھ۔ خالہ اب آپ جائیں، آرام کریں، یہاں سب ٹھیک ہے، مرتسم نے دودھ کا گلاس لیتے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئیں۔ ساحر تم بھی جاؤ، آرام کرو۔ شاہ آپ بھی چلیں۔ ساحر کے جاتے ہی اینا نے مرتسم سے کہا تھا، اور آپ نے یہاں کیا کرنا ہے؟ میں بھی بس جا رہی، بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھ آؤں، کہیں ڈر ہی نہ جائے۔ اوکے، جلدی آئیے گا۔ وہ مرتسم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک کندھے پر کسی کے ہاتھ محسوس کرتے وہ ڈر کر مڑی تھی۔ سامنے والی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ ڈرا دیا آپ نے؟ میں نے نہیں ڈرایا، تم تو خود ہی ڈر رہی۔ ہاں، ڈرپوک کہیں کے۔ ولی اس کے ڈرپوک کہنے پر وہ صدمے سے اس کے منہ سے بس ولی ہی نکلا۔ ولی نے ہنسی دبا دی تھی۔ ایک سیکنڈ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور واپس کب آئے؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ بریک لگاؤ میرا بچہ، اگر تم اپنے شوہر کے علاوہ کہیں اور دھیان دیتی تو تمہیں میں نظر آتا۔ یہ تمہارے شاہ کو ہاسپٹل سے خود لایا تھا۔
وہ ولی کی اس طرح سے کہنے پر اینا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات، ولی میرے شوہر نہیں، منقو ہیں، ابھی بھی رخصتی نہیں ہوئی، کتنی بار بتاؤں آپ کو؟ اور دوسری بات، شاہ زخمی ہے تو مجھے ان کی فکر ہوگی، اور تیسری بات، آپ یہاں پر آئے ہی کیوں اور کب؟ ہاں ہاں پتہ ہے، منقو ہیں، زخمی نہ وہ خود ہوا ہے، بڑا شوق تھا اسے ہیرو بننے کا۔ مجھے ساحر نے فون کیا، اگر میں نہ ہوتا تو تمہارے شوہر مطلب منقو کو ان جنوں سے کوئی بھی نہیں بچاتا۔ ہاتھ اٹھا کر بولتا ہوا اینا کو اتنا فنی لگا کہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہاں ولی قسم سے پوری لڑکی لگ رہے ہیں ایسے بولتے ہوئے۔ اوکے اوکے سوری۔ اس کے کپ فولڈ کرنے پر اینا نے ہنسی روکتے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، اسے پتہ تھا اب وہ اس کے گدگدی کرے گا، اور اکثر ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اینا نے بات ختم کرنے میں ہی عافیت جانی اور وہاں سے ارسل کو سچویشن سمجھا دی تھی۔ اس لیے وہ لوگ نہیں آئیں گے، آیت کو سنبھال لینا۔ ولی کی سنجیدگی سے کہنے پر اینا نے سر ہلایا تھا۔ میں میر کے پاس جا رہا ہوں۔ اوکے، اسے بتاتا وہ جا چکا تھا۔ ولی وہ انسان تھا جس نے اسے 2 سال پہلے دوبارہ زندگی دی تھی۔ اس نے نہ صرف اس کی جان بچائی تھی بلکہ اس کے باپ بن کر شفقت دی تھی، بھائی بن کے حفاظت کی تھی، دوست بن کے ہنسایا تھا، ماں بن کر اسے دنیا کی سختیوں سے بچایا تھا۔ اگر اس دن ولی نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی جان سے پہلے اپنی عزت کھو چکی ہوتی۔ ولی اس کے لیے اس کا سایہ تھا، کہنے کو تو وہ صرف منہ سے بولا ہوا بھائی تھا، لیکن ان کا رشتہ دل کا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ کیسے ولی نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ اس سے 5 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی اینا اسے نام سے ہی بلاتی تھی۔ یہ بھی ولی نے ہی کہا تھا کہ وہ دونوں خونی رشتے سے بڑھ کر تھے ایک دوسرے کے لیے، یہ تو وہی جانتی تھی۔ ولی اس کے لیے کیا تھا؟ وہ دونوں ایک ہی کہانی کے 2 سکے تھے۔ اینا زمانے کے ہاتھوں میں برباد ہوئی تو وہ اپنوں کے اعتبار سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کے ہاتھوں برباد ہوا شخص ایک منہ بولے رشتے پر جان چھڑکتا تھا۔ ولی جا چکا تھا، لیکن اسے کتنی ہی دیر ہو گئی وہاں کھڑے سوچتے ہوئے۔ قدموں کی چاپ پر اس نے چونک کر دیکھا تھا، چادر میں لپیٹا جسمانی وجود تھا۔ اینا اس کے پاس گئی جو سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ، اس کا ہاتھ پکڑتی اسے صوفے پر لے آئی۔ ڈرو مت، یہاں تم محفوظ ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تعصب سے دیکھتی اینا اس کا ڈر سمجھ گئی تھی، اس لیے نرمی سے اس نے استفسار کیا۔ مسکان جھجکتے نام بتایا تھا۔ ارے واہ، نام تو بہت پیارا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اب بتاؤ، کچھ چاہیے تھا؟ جی وہ پانی۔ اوکے میں بھی لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف گئی تھی۔ یہ لو، اور کچھ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ جی۔ اینا بھی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ یہ میڈیسن تو آپ۔ وہ اندر داخل ہوتی کہتے کہتے رک گئی، ہولے سے اس کے قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے قریب رکی تھی۔ ولی جا چکا تھا۔ اینا نے اس کی طرف دیکھا، وہ سو رہا تھا، ہلکی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ رشتے ہی اس کی کل کائنات تھے، وہ انہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور آج بھی کتنا ڈر گئی تھی۔ اس کی پریشانی پر بکھرے بالوں کو آہستہ سے پیچھے کیا تھا، اس کی پیشانی پر بندھی پٹی پر وہ دل کے کہنے پر آہستہ سے جھکی اور عقیدت سے بوسہ دیا تھا۔ مرتسم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، وہ حیرت سے اس کی کھلی آنکھیں دیکھتی پیچھے ہوتی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اینا کو اپنے بازو پر گرایا تھا، چوٹ دائیں کندھے پر تھی، لیکن اینا ابھی بائیں سائڈ کھڑی تھی۔ وہ سیدھا اس پر گری تھی، احتیاط سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ ذرا سا فاصلہ قائم کر گئی۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا زخم؟ وہ حیا سے سرخ ہوتی پیچھے ہونے لگی۔ مرتسم نے بازو سے اس کی کمر کو تھامتے خود پر جھکایا تھا۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ اس کا ذرا سا ہلتی تو اس کے ہونٹ مرتسم کے ہونٹوں کو چھو جاتے۔ حلق تر کرتی اپنی پوری آنکھوں سے سرمی آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن زیادہ دیر تک وہ ان بولتی نگاہوں میں نہ دیکھ سکی، اس لیے نظریں چرا گئی۔ یہاں بھی چوٹ لگی ہے؟ بھاری گمبھیر آواز پر اس نے حیرت سے اس نے دیکھا تھا، آنکھوں کے اشارے پر کندھے پہ لگی پٹی کی طرف دیکھا تھا۔ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن پھر سمجھ آنے پر چھٹپٹا گئی اور پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط حصار اور تنگ ہوتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ جیسے ماتھے پر مرہم لگایا ویسے ہی وہ فقرہ ادھورا چھوڑا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہ گھبرا گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ این پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے کی سرگوشی پر ساخت ہو گئی۔ آج تو مرتسم کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کی التجا سمجھتی وہ رک گئی۔ اس نے پہلی بار کوئی خواہش کی تھی،
اس کے ہونٹوں کا مرہم مانگا تھا تو کیا وہ شاہ کی دیوانی نہ لگاتی یہ مرہم؟ وہ اس کی جھکی اور نرمی سے اس کی پٹی میں جکڑے کندھے پر کانپتے لب رکھے تھے، کندھے سے نیچے بازو پر ہونٹ رکھتی وہ اس کی آنکھیں مچ گئی۔ یہاں بھی بھاری آواز میں دل کی طرف اشارہ کیا تھا، حلق تر کرتی وہ اس کے دل کے مقابل پر ہونٹ رکھ گئی۔ معتصم نے سکون سے آنکھیں مود لیں، اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ اس کی آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھوتی، ناک پر لگی چھوٹی سی بینڈج پر ہونٹ رکھ گئی، اور بس وہ اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ میر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، رستی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے کی رنگت میں گلال بکھیرا تھا، گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ مبہوت سا ہوتا اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھنے لگا، گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے یہ منظر سے خوبصورت اور انمول تھا۔ اس نے بازو کو جھٹکا دیا، جو فاصلہ بمشکل اینا نے قائم کیا تھا وہ انچ کا بھی نہیں رہا۔ وہ شاہ کہتی اس کے قریب تر ہو گئی، اس نے کچھ بھی کہے بغیر اس کی سوجی آنکھوں پر نرمی سے بوسہ دیا۔ آنکھوں سے ہوتے اس نے ناک میں پہنی نوز پن پر شدت سے لب رکھے تھے، پھر دونوں گالوں پر بوسہ دیتے اس کی تھوڑی پر لب ٹکا گیا۔ وہ اس کی شدت پر کانپ کر رہ گئی، تھوڑی سے ہوتے اس کی نگاہ نچلے ہونٹ کے عین نیچے دائیں طرف بنے تل گئی۔ اس کے حلق میں یکدم سے کانٹے آ گئے تھے، نرمی سے جھکتے تل پر ہونٹ رکھے تھے، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر بار بار نے سختی سے اس کی تھامی شرٹ کو دبوچا تھا۔ وہ اس کے بار بار ہونٹوں کے قریب بوسہ دینے پر لرز گئی۔ میر نے ذرا سا چہرہ پیچھے کیا، دائیں ہاتھ کو ہلکا سا حرکت دیتے ہوئے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر کیا تھا۔ نظریں کانپتے لبوں پر گاڑی تھیں، تھوڑی سے چہرے اپنے نزدیک کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، نرمی سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی، گلابی ہوتی، چہرہ اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ معتصم نے ذرا سا اوپر ہوتے ہونٹ اس کی پیشانی پر ٹکا دیا، سکون سے آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے کتنے ہی پل بیت گئے، اس کے ماتھے پر لب ٹکائے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ کسمسائی تو میر نے نرمی سے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا، وہ بنا اس کی طرف دیکھے بھاگی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر اسے دیکھا، ہونٹ سے ہلکے سے کھلے تھے، چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ وہ مسکرایا۔ حیرت ہے ڈیول اب بات بات پر مسکرانے لگا تھا۔ اس کا لمس اس کے زخموں پر جیسے ٹھنڈی پھوار کی مانند تھا۔ وہ اس کی باہوں میں تھی، وہ اتنی پرسکون نیند سویا ہوا تھا جیسے اس کی وحشتیں کبھی تھیں ہی نہیں۔ غازی نے ہلکا سا جھک کر اس کی نیم باں ہونٹوں کو چھوا، ہونٹوں پر چبھن محسوس کرتے وہ کھسمسائی اور بمشکل نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں نیند کے خمار سے گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ مبہوت سا اس کی سحر زدہ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ غازی کا چہرہ دیکھتے اس نے منہ بنایا۔ ہاں ڈیول کہہ دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ شاید اسے خواب سمجھ رہی تھی، لیکن مسلسل نظروں کی تپش سے کسمسا کر دوبارہ آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا ہے آپ کو؟ ابھی بھی گھور رہے ہیں؟ نیند میں بھی آپ کو چین نہیں؟ لیکن میں نے تو سنا تھا آنکھیں کھول کر بند کرنے سے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہیں جا رہے؟ وہ اسے گھورتی بلند آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ میری نیند کے دشمن، صبح صبح مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ اللہ جی! وہ بڑبڑاتے پھر سے آنکھیں موند گئی، لیکن کمر پر سخت پکڑ اور جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ غازی مزے سے اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا، لیکن صبح چہرہ نہ دیکھنے والی بات پر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، اس لیے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے جھٹکا دیا تھا تاکہ وہ خواب سے باہر آئے۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی تھی، اسے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈالے سے غصے سے گھور رہا تھا۔ نیند یکدم غائب ہوئی تھی، گزری رات کا ایک ایک پل آنکھوں میں گھوم گیا۔ چہرہ پل میں گلابی پڑا تھا، کمر پر سخت پکڑ وہ کھسکھسمائی، لیکن غازی نے دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ وہ حلق تر کرتی آنکھیں زور سے میچ گئیں۔ غازی نے غصے سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اوپن دی آئیز! اس کی غصے سے بھری آواز پر وہ ڈر کے مارے جلدی سے آنکھیں کھول گئی۔ اوپن دی آئیز! اس کی غصے سے بھری آواز پر وہ ڈر کے مارے جلدی سے آنکھیں کھول گئی، لیکن یہ کیا! سامنے سیاہ کی جگہ بھوری آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے ناسمجھی سے آنکھوں کو دیکھا۔ کیا بول رہی تھی؟ میرا چہرہ نہیں دیکھنا تو کس کا دیکھنا ہے ہاں؟ وہ اس کی آنکھوں کے رنگ میں الجھی ہوئی تھی، اس کی غصے بھری ڈھاڑ پر ڈر گئی۔ ہاں بولو، بتاؤ مجھے کس کا چہرہ دیکھنا ہے؟ اس کی تھوڑی پر اور کمر پر گرفت سخت کرتا اسے کرانے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کب اسے کے ڈر سے وہ بھول گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کیا بول رہی تھی۔ اتنی جلدی بھول گئی؟ ابھی میری شان میں کیا قصیدے پڑھ رہی تھی؟
تو وہ خواب میں نہیں حقیقت میں بولا تھا۔ اور ہانسی ہو گئی اور اوپر سے سخت گرفت پر آنسو نکل آئے۔ بولو، اس کے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر اس کی بڑبڑاہٹ ذہن میں گونجی تو سخت لہجے میں استفسار کیا، میں نے ایسے ہی بولا تھا، سچ میں ایسے ہی بولا تھا؟ آپ ایسے غصہ کرتے تو روتے بات ادھوری چھوڑی تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کی بات سنتے ماتھے سے بل کم ہوئے تھے، گہری سانس بھری تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، اتنی چھوٹی سی بات پہ اسے اتنا غصہ کیوں آ گیا؟ وہ ماننے سے انکاری تھا، لیکن سچ یہی تھا، دل ڈر گیا تھا، کہیں اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوئی تو۔ تھوڑی چھوڑ دی، پکڑ میں نرمی آئی تھی، اس کی تھوڑی پر بنے نشان دیکھتا وہ نظریں چرا گیا۔ وہ اسی لیے تو اس سے دور رہتا تھا، جانتا تھا کہ اگر اس سے محبت کر بیٹھا تو اس نازک جان کی زندگی عذاب میں آئے گی، وہ اس کے جنون سے سہم جائے گی۔ اسے دیکھا جو اس کے ڈر سے کانپ رہی تھی، اس کے سینے پر پڑی ہچکیاں بھرتی سے شرمندہ کر گئیں۔ ہے روز، ادھر دیکھو۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھائی تھا کہ وہ ڈر سے اچھلی، پکڑ ہلکی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ سے نکل کر دور ہو گئی۔ اسے لگا شاید اب وہ اسے مارے گا۔ سختی سے آنکھیں میچے چہرے کے آگے ہاتھ رکھے کانپتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ غازی نے حیرت سے اس کا ری ایکشن دیکھا، مانا کہ اس کے غصے سے ڈر گئی، لیکن یہ سوچ کہ وہ اسے مارے گا اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ آگے بڑھا، روز کیا ہوا، کیا کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تم پر؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا وہ چیخ مارتی دیوار سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اس کے پاس آتا کہ اس کے الفاظ پر آواز ساخت ہو گیا۔ آپ نہیں، پلیز آصف بھائی، مجھے مت ماریں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، بابا کو بھی نہیں بتاؤں گی، مجھے مت ماریں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور غازی سناٹوں کی ضد میں تھا۔ اسے دیکھا جو اب کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے چھوئیں مت، بیڈ ٹچ ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ غازی کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ آگے بڑھا، زبردستی اس کا چہرہ سامنے کیا۔ روز ادھر دیکھو، کوئی نہیں ہے یہاں، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھو کوئی نہیں ہے۔ اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، سامنے غازی کو دیکھ کر سانس میں سانس آیا تھا۔ غازی یہاں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے غازی کو کھینچ کر اس نے سینے سے لگایا۔ غازی کی جان، کوئی نہیں ہے یہاں، میرا ہوتے ہوئے کوئی میری جان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تمہیں چھونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اس کے لفظوں میں شدت سی تھی، جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ ہاں مار دیں گے اسے، سچ میں مار دیں گے، بہت برا ہے۔ وہ شاید اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتی شدت سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ہاں مار دوں گا میری جان، اس نے شدت سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ وہ اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے ہی اس کے حواس چھوڑ گئے۔ غازی کے کندھے کو تھاما ہوا اس کے ہاتھ بے جان ہو گرا تھا، وہ اس کے بازو میں جھول گئی۔ غازی نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا جو سفید ہو رہا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسے بازو میں اٹھاتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ روز آنکھیں کھولو، اس کا گال تھپ تھپاتا اسے ہوش میں دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ جلدی سے فون اٹھاتے احمد کا نمبر ملایا تھا۔ تیرے پاس 10 منٹ ہیں، کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے آ، میرے فلیٹ پہنچ 10 منٹ۔ اس کے فون اٹھاتے ہی اسے کہتے اس نے بغیر سنے ہی فون کاٹ کر بیڈ پہ اچھالا تھا۔ شرٹ پہنتے اس کے دوپٹے کے لیے نظریں دوڑیں تو بیڈ کے نیچے پڑا نظر آیا۔ دوپٹہ اٹھاتے اچھی طرح اس نے پھیلا کر کمفرٹ درست کیا تھا۔ پانی لیتے اس کے چھینٹے چہرے پر مارے تھے، لیکن وہ بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید سے زرد ہوتے ہوتے دیکھتے نہ جانے کیوں اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ ڈور بیل کی آواز پر اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا۔ احمد 10 منٹ میں ہی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جمایا روکتا کھڑا تھا۔ انہیں اندر لاتے ڈاکٹر کو روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بھی ساتھ چلتا احمد نے اس کا بازو پکڑ کر روکا تو اب ہو کر اسے دیکھا۔ غازی نے آبرو جھکا کر اسے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہ جلدی ہاتھ سے پیچھے کرتا بازو چھوڑ گیا۔ اتنی جلدی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی، اور مجھے تو کہہ رہا تھا کہ صرف انکل کے کہنے پر شادی کی ہے، اور اتنی جلدی خوشخبریاں بھی سنا رہا ہے۔ ارے مجھ کو کاہے کا کوئی خیال کر لیتے اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گوہر افزائی کرتا۔ غازی کا زوردار مکہ اس کا منہ بند کروا گیا۔ ہائے اللہ، مار ڈالا، وہ دہائیاں دیتے وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا جو اسے مار کر اب اندر جا رہا تھا۔ اس نے سپاٹ چہرے سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ دیکھیں ویسے تو یہ ٹھیک ہے، بس خوف سے بے ہوش ہو گئی ہے، اور بی پی بھی کافی لو ہو گیا تھا، میں نے گلوکوز لگا دیا ہے، تھوڑی دیر یہ ہوش میں آ جائیں گی، لیکن اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں، اور پلیز انہیں کسی بھی ٹینشن سے دور رکھیں، آپ کی وائف نے کسی چیز کا کافی سٹریس لیا ہے اور خوفزدہ ہیں۔ ڈاکٹر چپ ہوئی تو غازی نے اثرات میں سر ہلایا۔
آئیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ احمد اسے لیے چلا گیا۔ ڈاکٹر کو ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے وہ واپس آیا تھا اور اسے دیکھا جو ابھی تک سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کر دے، اب کیا نظر لگائے گا بھابھی کو؟ لیکن غازی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ ویسے تو نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ بھابھی بیچاری خوف سے بے ہوش ہی ہو گئی؟ ضرور تو نے اپنا ڈبل روپ دکھایا ہوگا تبھی تو۔ غازی کی گھوری پر اس کی زبان کو بریک لگی۔ نہیں، میرا مطلب کتنی معصوم سی ہیں، پتہ نہیں کیسے بے ہوش ہو گئی۔ غازی نے نفی میں سر ہلایا۔ مکہ کھا کر بھی اس کی زبان کو بریک نہیں تھا۔ اب چائے پلا دے، ایک تو صبح صبح مجھے حکم سنا دیا اور اوپر سے ظلم بھی۔ ہائے میں کتھے جاواں معصوم۔ غازی کان لپیٹے گلوکوز کی بوتل جو اسے لگی تھی اس میں کوئی انجیکشن لگا رہا تھا۔ غازی کیا کر رہا ہے؟ بے ہوشی کا انجیکشن کیوں لگا رہا ہے؟ بھابھی پہلے ہی بے ہوش ہے، احمد نے اب کی بار سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ غازی سب ٹھیک ہے؟ احمد نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تو پوچھا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ غازی نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ ضرور سنجیدہ ہے، اس لیے سر ہلا گیا۔ میجر عالم کہاں ہیں؟ روم سے باہر آتے احمد سے پوچھا تھا۔ چاچو گھر پر ہی ہوں گے۔ احمد میجر عالم کا ہی بھتیجا تھا۔ ہم جب سیکورٹی کو الرٹ کیا تھا، وہ عموماً اپنے ساتھ کوئی سیکورٹی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب سے روز آئی تھی اس نے گھر کے باہر گارڈز متعین کر دیے تھے۔ اس نے اسے ہیوی ڈوز دیا تھا کہ شام سے پہلے اب وہ نہیں اٹھے گی، اس لیے مطمئن سا ہوتا احمد کے ساتھ چل دیا۔ غازی رک، اس نے سوالیہ نظروں نے احمد کو دیکھا۔ تیرے لینس تو بھول گیا شاید، احمد نے اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بھوری بوجھل آنکھیں بہت پیاری تھی، شہرزادہ سی تھی جو مقابل کو اپنی ایک نظر سے مات دینے کا فن رکھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ انہیں سیاہ لینس کے پیچھے چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا سوچ رہا تھا جو اب سیاہ لینس کے پیچھے چھپا رہا تھا۔ صبح اس لیے روز بھی چونک گئی تھی کہ اس نے اس کی کالی سی آنکھوں کو ہی دیکھا تھا، اس لیے صبح بوجھل بھوری آنکھیں دیکھ کر چونک گئی۔